ناظرین اس پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. لائیو کالز آپ کی لینی ہے ہم نے. ہمارے ساتھ عارف صاحب ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام جی. سر صاحب السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میں اوکاڑا سے بول رہا ہوں. ایک تو مجھے یہ بڑا افسوس ہو رہا ہے سن کے اور دیکھتا ہوں حالات کہ پاکستان میں پنجاب اسمبلی ایک دن پورے جناب وہ چینل کو کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور پورے جناب وہ تمام جو ایم پیز ہیں اس کو جناب ووٹ دیتے ہیں اور وہی اسمبلی کچھ دن بعد وہ اسی کا عدد کہتے ہیں بہت اچھی ہے. نمبر 1 جی. نمبر 2 جو آپ نے کہا کہ جن کے خلاف ہونا چاہیے, جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں غلط ڈاکومنٹس دیتے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. جی بالکل ان کے ہونے چاہیے اور ہم اس سے حق میں ہیں کہ جو بھی جس نے بھی غلط ڈاکومنٹس دیے ہیں, جس نے غلط بات کی ہے, اگر غریب آدمی ہوتے تو انہوں نے اندر دے دینا تھا اب تک. بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی. بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہم بھی یہی بات کہہ رہے ہیں. کیا یہ جو پنجاب اسمبلی نے کیا ہے یہ پیور اینڈ پیور موقع پرستی یا منافقت تھی؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں منافقت بھی تھی, موقع پرستی بھی تھی اور اس کے پیچھے سیاست بھی تھی. اب سیاست موقع پرستی بھی ہوتی ہے, منافقت بھی ہوتی ہے, مگر اس میں سب سے زیادہ اہم بات یہ ہوتی ہے کہ اپنی حکومت کو برقرار رکھنا پڑتا ہے, اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے چڑھنا پڑتا ہے اور یہی سیاست ہے. اسی کا نام سیاست ہے. فیڈرل گورنمنٹ بھی یہی کرتی ہے, اپنے آپ کو اسٹرانگ کرتی ہے, پروٹیکٹ کرتی ہے, جھوٹ بھی بولتی ہے, فریب بھی کرتی ہے. ادھر بھی یہی ہو رہا ہے, پنجاب میں بھی یہی ہو رہا ہے. میں نے جیسے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا, اس کے پیچھے یہ سوچ تھی کہ اس کو کس طریقے سے میڈیا کو ایک طرف سے ہٹا کے دوسری طرف لایا جائے, وہاں دھکیلا جائے پیچھے, اور اب جب دیکھا بیک فائر کر گیا تو وہی سوری. تو یہ سیاست میں کانسٹنٹلی ہوتا ہے کہ آپ آگے جتنا بڑھ سکتے ہیں بڑھتے ہیں, جب آگے سے ٹھاپ پڑتی ہے تو پھر آپ سوری کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. شیخ صاحب غضنفر صاحب ہمارے ساتھ کراچی سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. جی غضنفر صاحب کیسے ہیں؟ جی مہربانی. اچھا سر جی, ایک چھوٹی سی حالت تھی کہ یہ 2002 والے جو الیکشن لڑ چکے ہیں اور تو ہمارا یہ قانون موجود تھا اس کا ڈگریز کا, تو وہ ابھی تک ریکارڈ میں ہے, تو اس کو بھی پہ جا سکتا ہے. دوسرا میرے ایک اسی سے ریلیٹڈ کوشچن ہے کہ ابھی تک آج آپ ہی کے چینل پہ عابدہ حسین صاحبہ بیٹھی تھی اور وہ بیچاری بار بار اس کا ذکر کر رہی تھی کہ میری اور فخر امام کی پٹیشن ابھی تک پینڈنگ پڑی ہیں, اس کو کیوں نہیں دیکھا جا سکتا؟ دوسرا, اگر کوئی وکیل کرتا ہے تو اس کے کیس کو آپ سننے کے بجائے اس کو باہر کو بھیج دیتے ہیں, اور کوئی جرنیل کا ہوتا ہے تو وہ جی ایچ کیو میں کورٹ مارشل کے لیے بیٹھ جاتے ہیں, اور سیاستدان کا جو ہوتا ہے وہ میڈیا پہ آ جاتا ہے. پلیز اس کو ڈیفائن کر دیں. جی بڑی مہربانی, آپ نے جو کچھ کہا سچ کہا, صحیح کہا, ایسے ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں. عابدہ حسین کی پٹیشن نہیں سنی جا رہی, وہ شاید ان کے حق میں جائے اگر وہ سنی گئی, اور کچھ پٹیشنز ان کے خلاف وہ بھی نہیں سنی جا رہی. ISI کیس فار ایگزامپل وہ بھی نہیں سنا جا رہا. عدالت کی میں بات کر رہا ہوں. اسی طریقے کے ساتھ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ جیسا میرے جیسا کوئی نوکری لے لے اور وہاں وہ غلط بیانی کر دے تو اس کو چھٹی کرا دیتے ہیں, اور ہوا بھی ہے, ایسے کیس ہوا ہے ابھی آپ کو یاد ہوگا. اور یہاں یہ ہو رہا ہے. تو یہاں ڈبل سٹینڈرڈز, ٹرپل سٹینڈرڈز ریاست کے, حکومت کے, سیاستدانوں کے, عدالتوں کے, میڈیا کے, یہ سب سامنے آ رہے ہیں. تو میں اس میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. وی آر آل ان دا سیم بوٹ. صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر ہے ذوالفقار صاحب چشتیاں سے. السلام علیکم جی. ہیلو جی, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جی. سر میرے 2 سوال ہیں سر. جی. ایک یہ ہے کہ میڈیا جس طرح عدلیہ اور بیوروکریسی کو ایک احترام دیتا ہے, اس طرح سیاستدانوں کو کیوں نہیں دیتے؟ دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ جعلی ڈگری والوں کو ان ایوانوں میں کس نے پہنچایا ہے؟ کیا ان کو الیکشن سے قبل اہل قرار دینا ایک عدالتی فیصلہ نہیں ہے؟ اور میڈیا نے دوران الیکشن ان لوگوں کی نشاندہی کیوں نہیں کی؟ بڑی مہربانی جی. پہلا سوال آپ کا یہ ہے کہ میڈیا جرنلز اور جرنیلوں کو کیوں پروٹیکٹ کرتا ہے اور سیاستدانوں کے پیچھے کیوں پڑا رہتا ہے. یہ ایسے ہی ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ایسے ہی ہے. اور یہی الزام تھا اس دن اسمبلی کے اندر کہ میڈیا یہ نہیں کرتا, اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میڈیا جرنیلوں کو کچھ نہیں کہتا, ڈرتے ہیں, سیدھی سی بات. آپ کو پتہ نہیں کتنے کیسز ہوئے ہیں یہاں مشرف صاحب کے زمانے میں, جبکہ میڈیا نے کچھ اگر ادھر ادھر لکھ دیا تو کسی جرنلسٹ کو پکڑ کے, ایک گاڑی آتی تھی ان آئیڈینٹیفائڈ لوگ اس میں سے پکڑ کے لے جاتے تھے, 2 رپٹ لگاتے تھے, کسی جنگل میں پھینکاتے تھے. یہ ہوا ہے.
اور آج بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی میڈیا والا کسی جگہ پہ جھگڑا ہو جائے کسی فوجی کے ساتھ تو جو جس طریقے سے فوج کا رویہ ہوتا ہے اور وہاں کوئی قانون وانون کی نہیں سوچتے, وہ فوج اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے. تو یہ دس از اے فیکٹ آف لائف. اور میڈیا جنرلی ڈرتا ہے فوج سے اور نہیں بات کرتا, اور بڑی ہمت چاہیے کہ کوئی بات کر بھی دے. اگر یہ میڈیا آج انویسٹیگیشن شروع کرے کہ کتنی یہاں کمیشنز ہوئی ہیں اور کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا, اسی لیے وہ جو ڈیفنس بجٹ کی بات آتی ہے کہ کیوں نہیں ہمارے سامنے آتا, نظر کیوں نہیں آتا ہوا کیا کیا نہیں ہوا, وہاں کیوں نہیں آکشنز ہوتے, وہاں کیوں نہیں ایسے ہوتا, تو وہ پارلیمنٹ کو بھی وہاں بھی روکا جاتا ہے. تو یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور ججز کے بارے میں تو پہلے بھی بات نہیں کی جاتی تھی, کیوں جی کنٹمپٹ نہ ہو جائے, وہ اندر ہی نہ کر دیں جج, تو پھر میڈیا کیا کرے گا. اگر اپیل بھی کرنی ہے تو جوڈیشری کے آگے کرنی ہے. تو یہ سیاستدان جو ہیں بڑے آسان ایزی ٹارگٹ ہیں. آپ کو اگر وہ رپٹ لگاتے ہیں تو آپ جج کے پاس چلے جاتے ہیں, جی ہمیں دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں. جج صاحب کہتے ہیں بالکل صحیح ہے. الائنسز بنے ہوئے نا, اب الائنسز بنتے جا رہے ہیں کہ جمہوریت کے جو ادارے ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے, جو نان جمہوری ادارے ان کی اکاؤنٹیبلٹی میڈیا نہیں کر رہا, اور کرنی چاہیے. یا نہیں کرنی تو پھر ادھر بھی اتنا ہاتھ ہولی رکھنا چاہیے. شہری صاحب ہمارے ساتھ یونس صاحب ہیں میر پور سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں نجم سٹی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ بہت سینئر ہیں اور ہم انہیں بڑے شوق سے دیکھتے ہیں نا. ٹریک پہ جانے سے پہلے انہوں نے سندھ کے حوالے سے ایک بات کی تھی کہ اگر سندھ کی حکومت کمزور ہوتی ہے تو ان کے والے انہیں گلے سے پکڑ لیں گے اور کہیں گے کہ جی 6 وزارتیں دیں اور 10 ارب روپے دیں. تو نجم سٹی یقین کریں ہمیں آپ کی اس بات سے بہت دکھ ہوا ہے, ہم آپ کی بہت قدر کرتے ہیں. تو اچھا میں اب آپ کا جواب دے دیتا ہوں. آپ مہربانی, آپ بڑے سینسٹیو ہو گئے. میں ایک جنرل سی بات کر رہا تھا. اگر وہاں ایم کیو ایم نہ ہوتی کوئی اور بھی ہوتی تو ایسے ہی ہوتا. یہ دیکھیے یہ نیگوسیشنز میں ہوتا ہے, یہ سیاست میں ہوتا ہے, یہ لین دین سارا وقت. چھوٹی سی بات ہوئی, یہ مسئلہ بنا ہوا تھا اسلام آباد میں, تو آپ نے دیکھا کیا ہوا. اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کے چیئرمین کو چھٹی کرا دی اور مولانا فضل جو ناراض ہوئے تھے, رسے ہوئے تھے, پتہ نہیں کیا بات تھی, مولانا کو اکوموڈیٹ کے لیے مولانا شیرانی کو جناب جلدی سے بنا دیے. تو یہ لین دین چلتی رہتی ہے. جب کولیشن پارٹنرز دیکھتے ہیں کہ ہمارا میجر پارٹنر کمزور ہو رہا ہے یا ڈامک ڈول ہو رہا ہے, وہ یہ نہیں کہ اس کو سپورٹ کریں, وہ آتے ہیں کہتے ہیں اور دو, نہیں تو ہم جا رہے ہیں. تو یہ سیاست کا حصہ ہے. تو یہ 10 کروڑ 6 منسٹریز, یہ 10 ارب, یہ فگریٹیولی میں نے بات کی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ہوگا, مگر یہ ہے کہ ڈیمانڈز جو ہیں اپنی مورلسٹک پوزیشن, اپنے ڈیمانڈ سخت ہو جاتے ہیں. تو اگر صرف ایم کیو ایم نہیں, وہاں اور بھی کوئی ہوتا وہ یہی کرتا. مولانا اسلام آباد میں کرتے ہیں, اور یہاں پنجاب میں پیپلز پارٹی کر نہیں سکتی بیکاز ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اور کیو والے نہ ادھر کے نہ ادھر کے. مگر اس سندھ میں یہ بالکل ہوتا ہے. اور بلوچستان میں جہاں کے انڈیپینڈنٹس نے یہاں ایسے پکڑا ہوا ہے حکومت کو, وہاں آپ دیکھیں کتنی لین دین ہوتی. تو یہ چیزیں چلتی ہیں. آپ کو اس کو پرسنلی ایم کیو ایم یا پرو ایم کیو ایم کے خلاف میں بات نہیں کر رہا, میں سیاست کی بات کر رہا ہوں. ایک ایسے میں سے بڑی سخت زبان استعمال کی جاتی ہے کہ تمام سیاستدان جو ہیں وہ شاید ان میں عقل کی کمی ہے کہ وہ اس طرح کی ڈگریوں کا سہارا لے کے ایوانوں میں آ جاتے ہیں, اور اگر آ جاتے ہیں تو پھر انہیں اعتراض کیوں ہے جب ان کے پول کھلتے ہیں. یار میں یہ بتاؤ, یہ جو بی اے کی ڈگری ہے اس کے ساتھ عقل آ جاتی ہے. جتنے بے عقل یا فضول لوگ بی اے کی ڈگری لے کے پھر رہے ہیں, آپ کو پتا ہماری بی اے کی ڈگری دنیا میں کہیں ریکگنائز نہیں ہوتی. یہ پتا آپ؟ ہاں جی مجھے پتا. یہاں باتیں ہوتی ہیں کہ جی وہ لرننگ ڈسٹینس کی بات ہے, اور وہ بابر اوان کی وہ یونیورسٹی جو تھی وہ فارغ ہو گئی, یہ ہو گیا, اس کی ڈگری فلانی جگہ پہ مانی نہیں جاتی. میں آپ کو بتا دوں, آج غور سے سن لیجیے, پنجاب یونیورسٹی کی ڈگری بی اے کی نہیں مانی جاتی. وہ کہتے ہیں یہ 0 ڈگری ہے. بی اے آنرس کی ڈگری لوگ